سب سے زیادہ جو گفتگو پیچیدہ ہے وہ علم کے بارے میں. علم یعنی نالج، یعنی علم یعنی اویئرنیس، آگاہی. اس کے مختلف الفاظ ہیں: معرفت، اویئرنیس، نالج، علم، سائنس. یہ سب مختلف الفاظ ہیں. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرو. کس طرح سے علم کو حاصل کرو؟ بخدا صرف علم پر جو گفتگو فرمائی ہے 12 امام 14 معصومین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بھی شامل کر لیجئے. اتنی دقیق گفتگو ہے، اتنی عجیب گفتگو ہے کہ عالم کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، کون سا علم کہاں پر کام دیتا ہے، کون سا علم کہاں پر کام دیتا ہے. وہ شخص جو علم کو جانتا ہے کیا یہ علم اس کے لیے مفید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، علم کس مرحلے پر پہنچے تو مفید ہوتا ہے، علم مسموع کیا ہے، علم مطبوع کیا ہے. ایک عجیب صاحب غلغلہ مچا ہے، معرکہ ہے، گھمسان کا رنگ چھڑا ہوا ہے صرف اس بات پر کہ علم کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تعلم العلم فإن تعلمہ جنہ. علم سیکھو کیونکہ اس کا سیکھنا، علم کا سیکھنا، نالج کا ایکوائر کرنا کیا ہے؟ جنتن. جنہ کیا ہے؟ ڈھال. آپ نے دیکھا ہے جو نائٹس لڑتے تھے گلیڈیٹرز، ان کے پاس ایک شیلڈ ہوتی جس سے وہ روکتے تھے چیزوں کو، تو یہ وہ جنہ. علم ایک شیلڈ ہے، ایک ڈھال ہے. کس کے مقابلے میں ڈھال ہے؟ ہر خطرے کے مقابلے میں. وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ. جب تم جا کر علم سیکھتے ہو، نالج کو ایکوائر کرتے ہو تو تم عبادت میں مصروف ہوتے ہو. اور فرمایا وَمُذَاكِرَتُهُ تَسْبِيحٌ. اور علم پر گفتگو کرنا، ڈسکشن کسی بھی نالج کے بارے میں، یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح ہے. وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ. تم ڈھونڈ رہے ہو کہ علم کہاں ملے گا، آپ طلب نہیں کر رہے. ایک ہے ایکوائرنگ، نالج کو ایکوائر کرنا. آپ ریلیونٹ ٹیچر کے سامنے بیٹھے نالج کو ایکوائر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک دفعہ آپ کو نہیں پتا کہ علم ملے گا کہاں سے، آپ ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میرے سائز کے پیر کے سائز کا جوتا کہاں سے ملے گا، میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں. والبحث عنہ، کھوج میں ہوں، میں کھدائی کر رہا ہوں، میں ہٹا رہا ہوں کہاں سے ملے گا علم. یوٹیوب پر بیٹھا ہوں کوئی مجلس ملے مجھے کہ نہیں، درس ملے کہ نہیں، یہ کام میں کر رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ جہاد کر رہے ہو خدا کی راہ میں. تلوار لے کر خدا کی راہ میں نکلتے ہیں آپ لشکر کفار سے لڑنے کے لیے. بحث، کھوج لگانا، اس کو نکالنا، ڈھونڈ کر، گرد خاک ہٹا کر ڈھونڈنا علم ہے کہاں پر، یہ جہاد ہے. اس کے بعد فرمایا وَتَعَلُّمُهُ صَدَقَةٌ. اور اگر کسی کو سکھاؤ تو یہ صدقہ ہے. کیا فصاحت و بلاغت کے نقطے ہیں عربی کے لحاظ سے، میں کیا کہوں، میں نہیں بتا پا رہا، ٹائم نہیں ہے. وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ. اگر دیکھ رہے ہو، خوب توجہ کیجئے گا، قربان جاؤں زبان خدا کے، مولانا خدا کی، بھائی ہمارے یہاں تو 14 زبانیں ہیں خدا کی، خدا کی زبان کے قربان جاؤں. وہاں پر فرمایا تعلم، سکھانا صدقہ ہے. یہاں پر فرمایا بذل قربت ہے. بذل اور تعلم میں فرق کیا ہے؟ خدا یہ سوائے امام حضرت باقر العلوم کے کسی زبان میں طاقت نہیں کہ اس طرح سے گفتگو کر سکے. تعلمہ صدقۃ، سکھا رہے ہو کسی کو، صدقہ دے رہے ہو. بذل اگر کر رہے ہو تو خدا کی بارگاہ میں نزدیک ہو رہے ہو. بذل اور تعلم میں، بذل اور تعلم میں فرق کیا ہے؟ تعلم کا مطلب ہے سیکھنا. اگر آپ سیکھ رہے ہیں صدقہ ہے. بس کہہ سکتے ہیں تعلیم یہاں پر ہے، اگر تعلیم ہے تو سکھانا، تعلم ہے تو سیکھنا. بذل کا مطلب کیا ہے؟ بذل کا مطلب ہے کہ جو علم ہے، خوب توجہ کیجیے گا، بہت باریک مرحلہ ہے. اگر کوئی اہل ہے تو اس کو سکھاؤ مت، اس کے لیے اپنے علم کے دروازوں کو کھول کے بہا دو. کیا یہ کیا کہیں صاحب، یہ ایک تو گھڑی کی سوئیوں سے مصیبت ہے، یہ اتنی تیزی سے دوڑتی ہیں، کیا کہا جائے. بہرحال دیکھیے اس کو، اس بات کو کہ بذل کر دو، دے دو اس کو، دروازے کھول دو. جب یعنی اس کے لیے کوئی پابندی، اگر اہل ہے تو اس کو بنا دو سلمان، اگر اہل ہے بنا دو ابو ذر، اگر اہل ہے اس کو بنا دو عمار، مقداد، میثمۃ عمار. اور کرامت اور سخاوت جو اس گھرانے کی ہے، وہ نگاہ خدا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. جب خدا کی آنکھیں 35 ہجری میں مدینے سے اٹھ کر کوفے آئیں اور خدا کی آنکھوں نے دیکھا صاحب، البتہ یہ غلط کہہ دیا امیر مومن میں، امیر مومن کی آنکھیں خدا کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ غلط ہے، یہ اپنے کو تصحیح کیجیے، غلط معذرت. خود وجود جناب امیر کو کہا کہ عین اللہ،
خود اور عین اللہ الناظرہ، آپ خدا کی بہت لطافت ہے اس جملے میں، خوب توجہ کیجیے گا، آپ کی آنکھیں خدا کی آنکھیں نہیں ہیں. السلام علیکہ یا عین اللہ الناظرہ، السلام آپ پر، آپ خدا کی وہ آنکھیں جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. دیکھا میثم تمار کو، کہا فلاں بنی اسد کی خاتون کی یہاں یہ غلام ہے، دیکھا خدا کی آنکھوں نے، کہا کہ نہیں یہ اس لائق نہیں کہ غلامی کرے، پیسے دیے، خریدا، آزاد کیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہیرے کو کوئلے کی کان سے نکالا، دھویا، چمکایا، خشک کیا، صاف کیا، اور اس کے بعد تعلیم کا عمل شروع کیا. اب یہ علی ابن ابی طالب میثم کو علم سکھا نہیں رہے، یہ ٹیچنگ نہیں ہے، یہ لرننگ نہیں ہے، یہ نالج ایکوائر نہیں کر رہے میثم تمار، بلکہ بذل ہے. میثم تمہارے وجود میں کتنی گنجائش ہے، تمہاری کیا کیپیسٹی ہے، یہ خدا کے علم میں، جو چاہو لے جاؤ، کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس دیکھی جائے. والعلم منار الجنہ، علم روشنی کی وہ لائٹ ہاؤس ہے کہ جس کے ذریعے تم جنت تک جاتے ہو. وہ انس الوحشیہ یا انس اول انس فی الوحشہ، گھبراہٹ میں یہ وہ ہے علم کہ جو تمہیں سکون دیتا ہے. وہ صاحب فی الغربہ، پردیس میں جب جاؤ یا اکیلے ہو جاؤ، تنہائی، لونلینس، انفراد، اعتزال کے عالم میں جب اکیلا پن محسوس کرو تو تمہارا دوست تمہارے ساتھ ساتھ یہ علم رہتا ہے. وہ رفیق فی الخلوہ، اگر اکیلے کسی کمرے میں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں ہے، گھبراہٹ کی بات نہیں ہو رہی، اکیلے بیٹھے ہو، علم تمہارا دوست ہے. وَدَلِيلٌ عَلَى السَّرَّا، جب تمہارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو تمہارا رہنما ہے کہ صاحب روپیہ پیسہ بہت سارا آ گیا، ہیلتھ اور ویلتھ آ گئی، صحت اور مال و دولت ثروت آ گئی، اب کیا کروں؟ دیکھ دیکھ کے خوش نہ ہوتا رہا ہوں اپنے بینک کے ایپ کو کھول کر، اب 10,000، اب 20,000، اب 30,000. علم ہوگا تو یہ مال اور دولت خدا کے راستے میں خرچ ہوگی. وَعَوْنٌ عَلَى الضَّرَّا، جب تم اکیلے ہوتے ہو، مشکلات میں گھر جاتے ہو تو یہ علم تمہاری مدد کرتا ہے. وَزَيْنٌ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، اور یہ علم جب اپنے خالص دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تمہارے زینت کا باعث ہے. اس پہ مجھے 2 جملے کہنے دیجئے. سرکار، آپ اجنبیوں کے سامنے بیٹھیں جو آپ کو نہیں مانتے، آپ کو نہیں جانتے، آپ اپنا علم جھاڑنے لگیں، فرض کیجئے کہ وہ کہیں بھائی یہ کون آ گیا آدمی بور کرنے کے لیے. لیکن جب الاخلاء، جو دوست آپ کا مزاج سمجھتے ہیں، جو دوست آپ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو دوست آپ کو سمجھ کے دعوت کریں کل کھانے پہ آ جائیے گا، بہت علم ہے آپ کے پاس، تو وہاں پر اگر آپ اپنے علم کو آشکار کریں گے اور ان کو بتائیں گے تو دوست آپ کی اس بات سے خوش ہوں گے کہ یہ اپنا علم ہم کو دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے وجود میں زینت کا باعث بنے گی. دوست خوش ہو کے دیکھیں گے کتنی نالج دیا آج انہوں نے ہم کو، کتنا علم دیا، کتنی سائنس، یا جو بھی آپ لفظ استعمال کریں. وَسِلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں کے سامنے یہ اسلحہ ہے. یرفع اللہ بہ قوما، خدا نے اس علم کے ذریعے ان لوگوں کو بلند کیا ہے تاکہ ان کو خیر اور بھلائی میں رکھ سکیں. ائمۃً، ان کو خدا نے ائمہ بنا، یقتدی بفعالہم، ان کو خدا نے اتنا علم دے کر بلند کیا تاکہ ان کے علم کو، ان کے افعال کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے چال چلن کو دیکھ کر تم ان کی پیروی کرو. وَتُقْتَصُّ آثَارَهُمْ، اور ان کے جو قدموں کے نشان ہیں اس کو دیکھ کر اپنے لیے راستہ ڈھونڈو. وَيُصَلِّ عَلَيْهِمْ كُلَّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، ہر خشک و تر ان پر درود بھیجتا ہے. وَحِيتَانُ الْبَحْرِ وَحَوَامُّهُ، سمندر کی مچھلیاں ان پر درود بھیجتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان پر درود بھیجتی ہیں، اور سمندر کے رہنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے ان پر درود بھیجتے ہیں. وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ، جو وحشی جانور ہیں خشکی کے، وہ ان پر درود بھیجتے ہیں. اور جو چوپائے جیسے اونٹ، جیسے بیل، بھینس، گائے، بکری، بکرا، دمبا، یہ بھی ان پر درود بھیجتے ہیں. اور جو وحشی جانور ہیں، ریچھ، شیر، بھیڑیا، یہ سب بھی ان پر درود بھیجتے ہیں. یہ امام نے علم کے بارے میں